مجھے اتنے کپڑے پہننے کی ضرورت کیا تھی کہ جب بادشاہ نے اتنے کپڑے پہن لیے. یہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے اور یہ مشہور جملہ مجھے آج یوں ہی اسی طریقے سے یاد آ گیا. آئیے آپ کو تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ سناتا ہوں. اور تاریخ شروع ہوتی ہے سن 1930 سے لے کر سن 1932 تک. اس بر صغیر پر جسے اب پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پورے خطے کے اندر انگریزوں کا قبضہ تھا اور انگریز یہاں پر قابض تھے. انگریز یہاں پر اپنی من پسند حکومتیں رکھتے تھے اور انگریز سرکار یہاں پر موجود تھی. ہوا یہ کہ سن 1930 سے لے کر 1932 تک قائد اعظم محمد علی جناح کی ریکمنڈیشن پر، ان کی درخواست پر ایک گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، یعنی کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جو کہ سن 1930 سے لے کر 1932 تک چلی اور جس میں 3 بڑے اہم سیشن ہوئے. اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ پورے اس بر صغیر سے جہاں جہاں انگریزوں کا قبضہ تھا وہاں سے مختلف قیادتوں کو لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آخر اس پورے ہندوستان کے اندر اصطلاحات کو کس طریقے سے نافذ کیا جا سکے. مجھے ایک واقعہ اس لیے اس حوالے سے یاد آیا اور جس واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کانفرنس میں سن 1931 کے اندر گاندھی بھی شامل ہوئے. گاندھی جب کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنا جو روایتی لباس، وہاں تمام لوگ جتنے بھی لوگ آئے تھے اس میں سے اکثریت اپنے جو علاقائی لباس تھا اس کو پہن کر آئے تھے. اور گاندھی جی کیونکہ ایک دھوتی پہنا کرتے تھے اور اس دھوتی کے ساتھ ہی وہ ٹریول کیا کرتے تھے، وہ سفر کیا کرتے تھے، تو گاندھی صاحب بھی جو ہیں وہ اپنے اس روایتی لباس میں اس گول میز کانفرنس کے اندر پہنچے. جب گول میز کانفرنس کے اندر پہنچے اور کیونکہ وہ کانگریس کے رہنما تھے اور گاندھی صاحب کی ظاہر اس وقت پولیٹیکلی ان کی ایک بڑی اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی، تو سیاسی طور پر ان کی ایک بہت اسٹرینتھ تھی، تو گاندھی صاحب کو اس وقت کے بادشاہ جارج پنجم نے اپنے پاس چائے کی دعوت کے لیے بلایا. جب گاندھی اس سے ملنے کے لیے وہاں پر گئے تو ظاہر ہے وہ اپنے اسی لباس دھوتی میں تھے. جارج پنجم نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے ساتھ چائے پلائی. جب کسی نے تو وہاں پر جو اس وقت کنزرویٹو پارٹی کے رہنما اور بعد میں برطانیہ کے بڑے معروف وزیر اعظم چرچل تھے، اس چرچل کو گاندھی سے بڑی شدید نفرت تھی. تو چرچل نے اس وقت کہا کہ ایک غدار باہر سے پڑا ہوا بیرسٹر نیم برہنہ لباس میں جارج یعنی بادشاہ سلامت کے بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھ کر ان سے سمجھوتے کی بات کرتا ہے، یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ باتیں جب گاندھی کو پتہ چلی تو گاندھی سے کسی نے کہا کہ آپ اگر پورا لباس پہن کر، یعنی اگر آپ اپنی دھوتی کے بجائے اگر آپ اپنا پورا لباس پہن کر چلے جاتے تو کیا ہوتا. تو گاندھی نے کہا کہ مجھے لباس پہننے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب میں بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اتنا لباس پہنا ہوا تھا کہ وہ ہم دونوں کے لیے کافی تھا. یہ تاریخی جملہ بڑا ہی یاد رہتا ہے اور اس سے ایک بات بہت زیادہ واضح ہوتی ہے کہ اس وقت اس گول میز کانفرنس کے اندر پورے اس بر صغیر سے بہت سارے مسلمان، ہندو، نیشنلسٹ رہنما وہاں پر شامل ہوئے تھے اور تمام لوگوں نے اپنا مقامی لباس ہی پہنا ہوا تھا. اس لباس کی پہچان کے باوجود بھی ان سے بادشاہ نے اسی طریقے سے ملاقات کی تھی. در حقیقت کسی کی بھی عظمت اور کسی کے بھی کام اور کسی کی بھی قابلیت کی پہچان اس کا لباس نہیں ہوتا. وہ چاہے اپنا کوئی بھی مقامی لباس پہنے، وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ لوگوں کی قدر ان کے کام اور ان کی قابلیت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یہ اس گول میز کانفرنس میں باقاعدہ ثابت بھی ہوا تھا.